بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت یقیناً اہل محبت ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم نبی پاک کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ ادھر اس سائڈ پیار، اس سائڈ پہ۔ لیکن چونکہ آج ذکر حضرت اسد اللہ کا ہے، حضرت کرم اللہ کا ہے، جناب حجت اللہ کا ہے، ولی اللہ کا ہے، یوں کہہ لیں کہ لسان اللہ کا ہے، اخی رسول کا ہے، قاضی دین رسول کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاد رکھیں، پڑھے لکھے افراد کا یہ جملہ ہے کہ 300 سے زائد آیتیں اللہ نے علی کی شان میں نازل کی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پھر سے میں عرض کرتا ہوں، یہ محققین کا جملہ ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن میں وہ نالائق ہوں، وہ نااہل ہوں، وہ نکما ہوں جو قرآن کھولتا ہے تو مجھے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے با کے نقطے میں بھی علی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی میں گفتگو کے لیے، میں بڑا بور آدمی ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، مجھے بالکل خطابت نہیں آتی۔ نقیب محفل تو ویسے بندے کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں۔ میں گفتگو کے لیے سورہ نمل سے ایک آیت لے رہا ہوں، اور یہ پہلا مجمع ہے جسے قرآن کی سورت کا نام سننے کے بعد بھی ایک ٹھنڈی سی سبحان اللہ کی آواز آئی ہے۔ حالانکہ مولا علی کے جشن میں بیٹھنا ہے تو پھر علی تو علی ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ النمل قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے پوری دنیا تک جا رہا ہے؟ ہم بند کمرے میں کان میں بات نہیں کر رہے، سبحان اللہ۔ ہم چوک میں ممبر سجا کے بیٹھے ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، پرویزی، چکڑالوی، اور پترو اس کو صحیح کرو یار، کوئی اس کو دیکھو کیا ہے، اس کو ہاں اور سادہ کرو، اور سادہ کر دیں۔ تمام مکاتب فکر تک ہماری گفتگو، ہماری مینجمنٹ اور یہ سارا کچھ پہنچ رہا ہے۔ 27واں سورہ ہے جسے سورہ نمل کہتے ہیں۔ شاباش، اب کچھ بہتر ہے بادشاہ۔ اور یہ 87 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ۔ وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے دن، يُنفَخُ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ کا معنی ہے سور۔ اب آیت کا معنی یہ ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا۔ شاباش، اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ مہربانی کی ہے آپ نے، دوبارہ کر دیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے، من فی السماواتی، تمام آسمان والے، وَمَن فی الْأَرْضِ، تمام زمین والے۔ آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے اور زمین والے بھی۔ جیتے رہیں جناب، بس پیار سے اس طرح بات کریں، تھوڑا سا اور کر لیں۔ آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی گھبرا جائیں گے۔ یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے اللہ، یقیناً یہ میری نالائکی اور نااہلی ہے، آپ خاموش رہ گئے۔ اگر آپ تک بات پہنچ گئی ہوتی تو آپ تڑپ جاتے کہ اللہ آ گیا۔ دیکھیں گرامیٹیکلی، میں آپ کے پاس، یہ پنجاب یونیورسٹی ہے، یہاں پہ چھوٹا سا لیکچرار ہوں، وہاں بھی مجھے قرآن ہی پڑھانا ہوتا ہے۔
ग्रामेटिकली लफ्ज इल्ला जब किसी कलाम के दरमियान में वारद होता है तो इस्तस्ना पैदा करता है। इस्तस्ना का माना होता है इल्ला के बाद वाला जुमला इल्ला के पहले वाले जुमले को उलट देता है। शायद मैं वाज़ेह कर सका हूं कि नहीं, फिर से अर्ज करता हूं। अल्फाज है ला इलाहा, माने कोई लायक की इबादत है ही नहीं, ये कलमा कुफरिया है कि किसी की इबादत जायज ही नहीं। फौरन फरमाया इल्लल्लाह, अल्लाह है ना। अब ये कलमा तैयबा है, तो कुफरिया को तैयबा इल्ला ने किया है। आपने गौर किया है नौजवानों ने कि पहले है कि कोई नहीं है, आगे है भाई है ना, यानी पिछली बात उलट हो गई। ये है इल्ला की ड्यूटी, जब वो ग्रामेटिकली जुमले के दरमियान में आ जाए। फिर मैं अर्ज करता हूं वमा अरसलना का, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको दारैन की साथ से नसीब फरमाए। माना क्या है, और हमने आपको भेजा ही नहीं, फौरन फरमाया इल्ला रहमतल लिल आलमीन, भेजा है आपको ताकि कायनात वालों पर तेरी नालैन के सदके में रहमत की जाए। आप देख रहे हैं ना जी, मतलब जहां भी इल्ला आ रहा है अगली बात आके पिछली को उलट देती है। बस ये बात करें, मुझे जरूरत है आपकी, इस बात को मैंने दोबारा लेना है आपको। मैं क्लास नहीं छोड़ता जब तक सबक याद ना हो जाए। फिर से मैं अर्ज करता हूं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैंने तो बंदे जिन बनाए ही नहीं इल्ला। चलें वापस चलते हैं, बात हो गई है। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, और जिस दिन कयामत आएगी, फ़फ़ज़िआ, घबरा जाएंगे, मन फ़िस समावाती, तमाम आसमान वाले, व मन फ़िल अर्द, तमाम जमीन वाले, इल्ला, पता चला कुछ खुश नसीब है जो कयामत के आने पर घबराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। ऐ परवरदिगार वो कौन है? फरमाया मन शाह अल्लाह, जिन्हें खुदा चाहे। पता चला घबराएंगे वो जो खुदा को चाहते हैं, मुस्कुराएंगे वो जिन्हें खुदा चाहता है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे मेरे बच्चे, अल्लाह आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए। जैसे आपने आयत का मजा लिया है, मुझे गौस पाक का वो जुमला किताब सिरुल असरार का याद आ रहा है। गौसुल आज़म फरमाते हैं मन ला वजद लहू ला दीन लहू, जिसे लजपालों के जिक्र पर वजद ना हो उसमें तो दीन ही नहीं होता। पता चला जिसे जितना वजद है उतना दीनदार बैठा हुआ है। वापिस चलते हैं आयत की तरफ। वकुल्लुन आतऊ दाखिरीन, अल्लाह फरमाता है सब घबराने वाले और मुस्कुराने वाले मेरी कचहरी में आ जाएंगे। अब मुझे इजाजत दें तो बंदे दो तरह के सामने आ गए हैं। एक वो बंदे सामने आए हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, एक वो नजर आए हैं जिनसे खुदा प्यार करता है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो अमजद भाई हैं। भाई आप ठीक है जनाब अमजद साहब? ठीक है, खैरियत है। अब दो तरह के बंदे सामने आ गए, एक वो हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, एक वो हैं जिनसे खुदा प्यार करता है। अब मेरी जिम्मेदारी है मैं मिंबर पर बैठकर जश्न अली के मौका पर कुरान की आयतों में सफर करता करता आपको उन बंदों तक ले जाऊं जिनसे खुदा प्यार करता है। मैं मुत्तसिल अगली आयत के साथ, यानी जो तीसरी आयत है उसको तिलावत कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मन जाआ, ये वो हैं जब ये मेरे पास आएंगे ना तो बिल बा साथ बिल हसना, इनके पास एक नेकी होगी। एक कितनी नेकियां? परवरदिगार फिर फरमाया फालाहु खैरुम मिनहा, मैं मलाइका से कहूंगा बहिश्त का गेट खोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला किस पर? फरमाया एक नेकी पर। भाई बोलो ना, अभी आयत खत्म नहीं हो रही। वहुम ये फालाहु खैरुम मिनहा, जन्नत का गेट खोलो। परवरदिगार किस पर? फरमाया फकत एक नेकी पर।
مولا پھر فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی تو وہ ایک نیکی ہے جو انہیں قیامت آنے پر گھبراہٹ سے امان میں لیے ہوئے ہے اور میرا محبوب کر گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ گجرانوالہ والوں بولو، میں تو خیر گجرانوالہ میں ہوتا ہی نہیں ہوں، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہوں۔ ایک دفعہ بولو جنت کا فیصلہ اللہ ایک نیکی پر کر رہا ہے۔ اب میں منت کروں گا پروردگار کیا تیرا دین ایک نیکی کا نام ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میرا دین تو نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ میرے سرداروں، میرے صاحبوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں مجھے معاف کرنا، یقیناً میری آج طبیعت بہت خراب ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کی نوکری میں وعدہ وفا کر رہا ہوں۔ مجھے سورہ طٰہٰ یاد آ رہی ہے، یہ 20واں سورہ ہے اور 131 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو، اپنے بیٹوں کو نماز کا آرڈر کرو، سبحان اللہ۔ اپنی بیوی کو نماز کا آرڈر کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی مصلی پر آ جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال تو نہیں کرتے نا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، سارا ٹبر مصلی پہ لے آؤ، تمہارے رزق میں برکت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ یقیناً ٹھنڈا بولے ہیں، نماز نا ایک نیکی ہے، ذرا سارے بول دیں نماز ایک نیکی ہے۔ چلیں جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رکھو روزے تاکہ نہ شکر نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے روزہ بھی ایک نیکی ہے۔ بولے سارے روزہ ایک نیکی ہے۔ چلے سورہ توبہ 9 نمبر سورہ ہے، ارشاد ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقاتا، محمد جی یہ پہلا جملہ ہے جو محمد جی پہ اتنا ٹھنڈا بولا ہے۔ میں پھر کہوں گا، اللہ فرماتا ہے محمد جی اپنے امیر مریدوں سے زکوٰۃ وصول کریے، سبحان اللہ، اور انہیں پاک کریں، سبحان اللہ، اور ان کا تزکیہ کریں، سبحان اللہ، اور ان کا تصفیہ کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں۔ ماشاءاللہ، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی۔ زکوٰۃ بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ 4 پیسے آ جائیں تو مکے آؤ، عمرہ بھی نیکی ہے، حج بھی، بولے نہیں سارے یار، حج بھی نیکی ہے۔ اچھا میں اس طرح نیکیاں گنوں گا تو یار میں پہلے سے تکلیف میں ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، پر جنت کا فیصلہ تو ایک نیکی پر ہے۔ اچھا رہنے دیں، پھر میں عرض کرتا ہوں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، آپ کے بزرگوں کا احترام بھی نیکی ہے۔ آپ کے بزرگوں کا احترام نیکی ہے۔ او بھائی پرا دا پرا نل پیار بڑی بڑی نیکی ہے۔ اور میں پھر کہوں گا ویر دا ویر نل پیار۔ گجرانوالہ کے میرے سرداروں، حضرت یوسف دا دل کیتا کہ باقی سارے ٹر جان، سبحان اللہ، بس بنیامین نہ جائے، سبحان اللہ، لیکن بغیر وجہ بنیامین نو حضرت یوسف لا اور قانون دے مطابق رکھ نہیں سن سکتے۔ لا پیدا کر لیا گیا، وہ پیمانہ جدے نال گندم تولی گئی ہے وہ بنیامین دے توڑے وچ سی دیتا گیا۔ قافلہ چلے آ پچھو آواز آئی او بھائیو توڑا نہیں لب اور ٹوپا نہیں لبدا پیا،
انہوں نے کہا بھائی وہ قافلہ کنان کا ہے، ذرا ان کی تلاشی لی جائے. تلاشی لی گئی، بنیامین کے توڑے میں سے وہ برآمد ہوا. جج کی کرسی پر یوسف بیٹھ گئے، سامنے یعقوب کے سارے بیٹے کھڑے ہیں، کٹہرے میں بنیامین کھڑا ہے. حضرت یوسف کہنے لگے ہاں بھائی گل کرو، ہاں ان تواڈے برا چوری کی تھی. اللہ فرماتا ہے قالو، سب کہنے لگے ان یسرق، اے عزیز یہ تو ہے ہی چور، لیکن فقد سراقا اخ لہ من قبلو، اس سے پہلے اس کا ایک ویر تھا وہ بھی چور تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کمال ہو گیا بھی، معصوم کو چور کہا منہ پر، اور منسٹر کو چور کہہ دیا وہ بھی منہ پر. لالا جی اب یہاں پہ کوئی عام آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ بڑا نوٹس لیتا نا اس بات کا. لیکن میں یوسف تیری دہلیز پہ قربان ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے ذرا بھی بات سنی نہیں بلکہ انسنی کر دی، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے ویر اپنے خلاف گل بھی کرنا تے انہاں دے نوٹس نہیں لئی دے. آپ ٹھنڈا بولے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں پرا تواڈے خلاف گل بھی کرنا تے انہاں دے نوٹس نہیں لئی دے. پراوا نال پیار نیکی ہوتا ہے. چلے میرا موضوع یہ نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بھائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. رات کو سونے سے پہلے باپ کو دبا لیا کرو، یہ بھی نیکی ہے. ٹھنڈا بولیو یار ماں کو دودھ پلا لیا کرو، یہ بھی نیکی ہے بھائی. اچھا یار چھوڑ دو، یہ تو بات صبح تک بھی ختم نہیں ہوگی. تیرا دین تو نیکیوں کا انبار ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، پر میرے بندو میں جنت کا فیصلہ ایک حسنہ پر کروں گا. یعنی اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو یہ ساری بیکار ہو جائیں گی، اور اگر یہ ایک نیکی لے آئے تو میں ٹوٹے سجدے قبول کر لوں گا. یہ کون سی نیکی ہے؟ آپ مجھے اجازت دے تو میں خطاب شروع کروں. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں شروع ہو سکتا، میں سمجھ گیا. دیکھیں جی مجھے یہاں علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں. آپ کہیں تو میں پڑھ لوں لاہور کے قلندر کو. قلم اٹھا کے قلندر نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، عملوں سے نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، عملوں سے نہیں. اب کوئی پڑھا لکھا مولوی علامہ اقبال کو مل کے کہتا کیسا ولی ہے، اللہ عملوں کی بات کرتا ہے، تو ایک عمل کی بات کرتا ہے. علامہ قلندر تھا نا. آپ ٹھنڈا بولے، شاید قلندر کا تعارف نہیں ہے آپ کو. چلے میں بھی نہیں کرا رہا، رہنے دیں، آگے بڑھ رہے ہیں. علامہ قلندر تھے نا. علامہ اقبال اسے سمجھا لیتے کاکا یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، جنت کا فیصلہ تو ایک حسنہ پر ہے. اچھا رک جائیں یار، مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے. یہ 18 نمبر سورہ ہے اور مجھے 103 نمبر آیت کو پڑھنا ہے، 104 نمبر آیت کو پڑھنا ہے، 105 نمبر آیت کو پڑھنا ہے، 106 نمبر آیت کو پڑھنا ہے، 107 نمبر آیت کو پڑھنا ہے، 108 نمبر آیت کو پڑھنا ہے، 109 نمبر میں پڑھنے لگا ہوں، 110 پڑھنے لگا ہوں. آپ چوپ پہ یار سورت ختم ہو گئی. 111 آئے تھی، کوئی نہیں انتظار پہ کر دے شاہری 111 نمبر پڑھن گے. 110 پہ آیت ختم ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف ابجد میں ہم فقیر لوگ 786 لکھتے ہیں نا، تو 110 یا علی لکھا جاتا ہے. 18 کا مفرد، 18ویں سورت ہے، 110 آیتیں ہیں. 18 کا مفرد 8 اور 1 9 ذات حروف ابجد میں مصطفیٰ کی ہے، 110 ذات مرتضیٰ کی ہے. یہ کیسی سورہ ہے جو نبی سے شروع ہو کر علی پر ختم ہو رہی ہے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. چلو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. قل محمد جی اپنی ماینتی کی پاک زبان سے اعلان کرو. حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں. اللہ فرماندہ حبیب ان سے پوچھو اگر تم کہو تو تمہیں بتائیں. میں منت کرتا ہوں سورہ فاتحہ ہمارے مشورے سے نازل کر رہے، سارا قرآن اپنی مرضی سے بھیج رہا ہے، آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ اور فرمایا بڑے بڑوں کے پیٹ میں درد ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے خدا پوچھ رہا ہے کہ بالاخسرین اعمالا.
یہ جو آیت ہے اس کے نیچے ابو سعید خدری راوی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں. اگر زیادہ کا لفظ نہ ہو حدیث میں، زبان کاٹ کر میری تلی پہ رکھنا، معافی نامے پر سائن کر دوں گا. ان کے روزے نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، روزے پہاڑوں سے زیادہ ہیں، حج پہاڑوں سے زیادہ ہیں، زکاتیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں. اللہ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، انہیں میرے میزان کے قریب مت کرو، نہیں تولنی یہ نمازیں. فحبطت اعمالہم، آگ لگا دو. اولئک جزاؤہم جہنم، اور انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. یا اللہ پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں لے کر آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں جہنم میں پھینک دو. اللہ فرماتا ہے مر گئے عبادت کر کر کے، جنت والی ایک نیکی منگوائی ہے وہ تو لے کر. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ گئی ہے بات. یہ کون سا حسنہ ہے؟ اب آپ اجازت دیں تو میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. نہیں یار اس جوانی کو آگ لگاؤ جو قرآن کا ساتھ نہیں دے پا رہے. مجھے نہیں مزہ آیا. دیکھیں بیٹا، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، پرویزی ہو، چکڑالوی ہو، جہلمی ہو، کوئی ہو، نماز کے بعد مقتدیوں کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، اللہ مجھے ایک نیکی دے دے. اللہ شاہ جی اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، ایک دے دے، ایک نیکی دے دے. جاؤ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تمہیں نیکی مل جائے گی، کسی پیاسے کو پانی پلاؤ تمہیں نیکی مل جائے گی، کسی پھنسے کو چھڑاؤ تمہیں نیکی مل جائے گی. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ ساری نیکیاں کر کے ملتی ہیں، یہ وہ جنت والی نیکی ہے جو میرے کرم کے سوا مل ہی نہیں سکتی. اور اس ایک نیکی کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اب آپ اجازت دیں تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں مزہ آیا بھائی؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میری قبر میں روشنی بھی اسی نیکی سے ہوگی، مجھے وہ ایک نیکی دے دے. میں عرض کروں میں 18 مفسرین کو پڑھ کر منبر پر آیا ہوں، 18 تفسیریں میں دیکھ کر آیا ہوں اس ایک نیکی کے بارے میں، لیکن میں آپ کو کسی مفسر کا حوالہ نہیں دینے والا، کیونکہ اتنی بڑی نیکی اللہ نے مفسروں پر نہیں چھوڑی، خود بیان کی ہے. آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں ابھی نہیں پڑھنا، ابھی نہیں پڑھنا بھائی، آپ میرے ساتھ نہیں کوپریٹ کر رہے. دیکھیں سورہ فرقان ہے، یہ 25واں سورہ ہے، 70 نمبر آیت ہے. الا من تابا و آمنا و عملا، عملو نہیں، عملا عملن صالحا. اللہ کہتا ہے ایک اگر یہ اچھا کام تم لے آئے نا، یبدل اللہ، اللہ خود بدلے گا، سیئاتہم حسنا، تمہاری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ملائکہ سے کہوں گا جنت کھولو. اچھا بھائی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، آپ کے کیمرے چل رہے ہیں. اللہ نے اس نیکی کو سورہ عاشوراء میں بیان کیا. یہ 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے. میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. 23واں سورہ ہے، 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. برکت دیا. اللہ نے اس ایک نیکی کو یوں بیان کیا
दोबारा आयत पढ़ी जाएगी, ओए बेटा, ओए काके इंतजामिया, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रुक जाइए, आयत खत्म नहीं हुई। अल्लाह फरमाता है वमन यक़तरिफ हसना हसना वमन यक़तरिफ हसना। मोहम्मद जी अपनी मायंत की पाक जुबान से ऐलान करो, अली का प्यार ही वो एक नेकी है। आए अली का प्यार ही वो एक नेकी है, अली का प्यार ही वो एक नेकी है, अली का प्यार ही वो एक देखें। मैंने अभी तक कुरान पढ़ा, आपके कैमरे चल रहे हैं। तारीख मक्का, साहिबे तारीख मक्का लिखते हैं कि मक्का के अंदर एक सुपेरा रहता था, उसके पास एक अजदहा था। जब मक्के में कोई बच्चा पैदा होता तो माँ बाप उस सुपेरे के पास आते, जरा चेक कर दो कि ये हलाली है या हरामी है। वो उस पर अपना सांप छोड़ता, अगर सांप उसे आजाद देता तो वो कहता ये अपने बाप का नहीं है, अगर सांप उसे कुछ ना कहता तो वो कहता ये अपने बाप का है। आज काबे का गद्दी नशीन अबी तालिब अपनी गोद में अपने अली को लेकर पास से गुजर रहा है, सपेरे की निगाह पड़ी, कहने लगा ऐ शाहे बता ये लड़का किसका है? अबी तालिब ने कहा मेरा है। अच्छा आओ तो चेक करें किसका है। फरमाया मुझे पता है मेरा है, तू तो तसल्ली कर। जमीन पे रेत के टिब्बे पर अबी तालिब ने अली को रखा, इसने चंद दिन के अली पर सांप छोड़ा, सांप ने अली के इर्द गिर्द एक चक्कर काटा, नन्हे से मौला अली ने उसका सांप पकड़कर गर्दन पकड़कर मरोड़ कर तोड़ कर उसके सांप को तोड़ कर परे फेंका। अब उसने अपने सांप को तड़पता देखा तो कहने लगा हय्यतुन दर्रा, हय्यतुन दर्रा। हय्यतुन सांप को कहते हैं, दर्रा चीर देने को कहते हैं। हय्यतुन दर्रा, हय्यतुन दर्रा, हय्यतुन दर्रा, हय्यतुन दर्रा, हय्यतुन दर्रा। हय्यतुन दर्रा बाद में ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से हैदर बना। पता चला हैदर का माना होता है बचपने में सांप को चीर कर रख देने वाला। अब अबी तालिब का चेहरा देखकर वो रोने लगा, कहने लगा आज के बाद हलाली हरामी की पहचान कौन करेगा? जमीन से अली को उठाकर सीने पर रखकर अबी तालिब ने कहा आज तक तेरा सांप करता रहा है, आज से लेकर कयामत तक मेरे बेटे अली का नाम किया करेगा। तो मुझे समझ आती है हैदर, हैदर, हैदर। जमाने वालों आज भी अली का दरवाजा खुला है। यार गुजरावाला के लोग, पहलवानी के शौक वाले लोग बैठे हुए हैं। हैदर जब तुम कहते हो तो मुझे समझ आती है हैदर, हैदर, हैदर। और अली के अलावा किसी का घर है तो दिखाओ। सबकी हाज़री कबूल फरमाए, आपको इज़्ज़तें अता फरमाए, आपको बरकतें अता फरमाए। नमाज भी नेकी है और फ़र्ज़ है, रोज़ा भी नेकी है और फ़र्ज़ है, सुभान अल्लाह। हज भी नेकी है और फ़र्ज़ है, ज़कात भी नेकी है और फ़र्ज़ है, जहाद भी नेकी है और फ़र्ज़ है, कुर्बानी वाजिब है और नेकी है, अली का प्यार भी नेकी है और फर्ज है।
پیار سے بولو, جھوم کے بولو. چلیں اجازت لیں. جشن مولود کعبہ, جشن مولود کعبہ, جشن مولود کعبہ. کس مولود کعبہ کی بات کر رہے ہو؟ اور پھر سنوئے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, ماشاءاللہ. جہاد فرض ہے, قربانی واجب ہے, علی کے گھر کا پیار بھی فرض ہے. منبر پر ہوں, بیمار ہوں, تکلیف میں ہوں, اس وقت شدید تکلیف میں ہوں, اعلان کرتا ہوں مسلمانوں, تمہیں نماز سے چھٹی ہے 6 سال تک. اوے تمہیں نماز سے چھٹی ہے 6 سال تک. 7ویں سال فرض ہے. واہ جی واہ, کیا بات. 6 سال گلی ڈنڈا کھیلو, اذان سن کے مت مسیتے آؤ, چھٹی ہے تمہیں. روزہ تم پر فرض ہے, پر فمن کان منکم مریضا, بیمار ہو واہ جی واہ. چھٹی ہے, فائدۃ من ایام اخر, جب تک ٹھیک نہیں ہوتے چھٹی. اللہ بولے ہو یار. او علی سفری, روزہ تم پر فرض ہے, سفر میں نکل پڑے ہو, فائدۃ من ایام اخر, جب تک گجرا والا واپس نہیں آتے چھٹی. حج عمرہ تم پر فرض ہے, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تزوجوا, کرایہ لے کر آؤ مکے, کرایہ نہیں چھٹی. زکوٰۃ تم پر فرض ہے, غریب ہو چھٹی. قربانی تم پر واجب ہے, مقروض ہو چھٹی. جہاد تم پر فرض ہے, بڈھے ہو چھٹی. اگر مقروض ہو قربانی سے چھٹی, اگر کمزور ہو جہاد سے چھٹی, اگر بیمار ہو روزے سے چھٹی, اگر سفر میں ہو تو روزے سے چھٹی, اگر 6 سال کے ہو تو نماز سے چھٹی. علی کے پیار کی چھٹی نہ میں کسی بیمار کو دیتا ہوں, نہ کسی شہر والے کو دیتا ہوں, نہ پردیسی کو دیتا ہوں, نہ بچے کو دیتا ہوں, نہ چھلے میں دیتا ہوں. جو بیٹھے ہو, نہ چھلے میں دیتا ہوں, نہ بزرگی میں دیتا ہوں, نہ صحت مند کو دیتا ہوں, نہ بیمار کو دیتا ہوں. بیماری تو دور کی بات ہے, مرنے لگے ہو تو علی علی کر کے مرو. پریفیس یہاں ختم ہوتی ہے, تمہید یہاں ختم ہوتی ہے, تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن یقیناً میں اب تھک گیا, ویسے سفر کی وجہ سے بھی اور طبیعت کی وجہ سے بھی. سبحان اللہ. اجازت بخش دیں, کافی گفتگو ہو گئی. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ہاں میں زندہ رہا تو میرا اپنا گھر ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا گھر میرا اپنا گھر ہے. میں انشاءاللہ جب آپ دوبارہ یاد کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. وَيَوْمَ, بات جہاں سے شروع ہوئی, اسے تلخیص کہتے ہیں, اس گفتگو کو خلاصہ کہتے ہیں. یہ ضروری ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے سبق. سبحان اللہ. آپ کو سبق یاد ہو جائے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, اور جس دن قیامت آئے گی. دیکھیں, جسم میں خون علی کا ہو, علم بریلی کا ہو, گھر میں فیض پاک پتن کا ہو, تو ایسے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے. دوبارہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, اور جس دن قیامت آئے گی, فَفَزِعَ, گھبرا جائیں گے سارے. من فی السماوات, آسمان کے فرشتے گھبرا جائیں گے. ومن فی الارض, زمین کے جنوں انس گھبرا جائیں گے. الا من شاء اللہ, وہ علی 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 کرنے والے جن سے خدا پیار کرتا ہے وہ مسکرا پڑیں گے. رک جاؤ بیٹا, بیٹا گفتگو ختم ہو گئی, جیتے رہو. میرے بچوں, اللہ تمہاری جوانیوں میں برکت عطا فرمائے.
اور یہ جو علی کا پیار میں آپ پہ دیکھ رہا ہوں اس میں استقامت عطا فرمائے. کسی نے علی کا پوچھنا ہے تو وہ ابو بکر سے پوچھو جائے. مومنوں کی ماں عائشہ کہتی ہیں بابا میں نے دیکھا آپ جب بھی میرے گھر آتے ہیں نا بس علی کو تکتے رہتے ہیں. بولے نہیں میرے ساتھ آپ سارے چلیں واپس چلتے ہیں. گفتگو ختم ہو گئی. خدا جنہیں چاہتا ہے وہ علی والے انہیں خدا چاہتا ہے وہ قیامت کے آنے پر مسکرائیں گے. واہ مولا علی کے ملنگو جو قیامت کے آنے پر گھبرائے نہیں وہ موت کو تو گلے لگاتے ہوں گے. نہیں یہ نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ نہیں ہے یہ آیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سمجھ گیا آپ کو ضرورت نہیں ہے ورنہ میں پڑھ دیتا. اوے اللہ نے فرمایا میرا حبیب مناظرہ ختم. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب ان سے کہو جاؤ تم اپنی بیٹیاں لاؤ میں اپنی بیٹیاں لاتا ہوں. بیٹیاں لاتا ہوں. جاؤ تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. جاؤ تم اپنا نفس اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنی جان لاتا ہوں. اپنا نفس لاتا ہوں میں اپنا نفس لاتا ہوں. یہ آیت تو آ گئی نبی نے کہہ دیا. اب بیٹا تو تھا نہیں نبی پاک کا اس وقت کوئی بھی بیٹا تھا ہی نہیں. یا اللہ میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اس وقت تو نے کہا صبح بیٹے لے کر جانا ہے. فرمایا میرا حبیب علی کے سلب میں سے جو حسن اور حسین نکلے ہیں نا وہ سلب علی کا ہے بیٹے محمد کے ہیں. اچھا رک جاؤ ذرا. حسن کو انگلی کے ساتھ لگایا حسین کو گود میں رکھا. یہ تھے بیٹے. بیٹیوں کی جگہ پر زہرا کو پیچھے کھڑا کیا اور اپنے نفس کی جگہ اپنی جان کی جگہ علی کو کھڑا کیا. اپنی جان کی جگہ علی کو کھڑا کیا. اب جب نبی چلے ہیں تو آیت آ گئی ان ھذا لہو القصص الحق. شک نہ کرنا یہ حسین بھی حق ہے حسن بھی حق ہے زہرا بھی حق ہے علی بھی حق ہے محمد بھی حق ہے. کیا بات کیا بات ماشاءاللہ. زندہ باد اللہ کی قسم شان تو میں چھیڑ کر بھی نہیں جا رہا. ماشاءاللہ. آیت مودت کو میں نے کب ٹچ کیا بس بتا دیا یہ نیکی ہے. اس میں ہے کیا وہ تو بتایا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ منبر پر یہ نذرانے شذرانے لے کر یہ تو ہمارا نیا کاروبار ہے نا. ہمارا باپ دادا تو ایسے نہیں تھا. وہ تو مریدوں میں قرآن کھولتے تھے عشاء پڑھ کے فجر کے لیے بند کرتے تھے. صبح گاؤں کے سکھ مسلمان ہوتے تھے. ان سکھوں کی اولادیں آج بھی ہمیں آگے بتاتی ہیں شاہ جی ہمیں کلمہ آپ کے پردادا نے پڑھایا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میں گزارش کر رہا ہوں میں نے کہاں شان بیان کیا 5 دن بالکل نہیں کر کے جا. میں تو صرف ایک آیت کا ترجمہ کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ. جب یہ میرے پاس آئیں گے تو ان کے سینے آل محمد کے پیار سے چمک رہے ہوں گے. فَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. میں فرشتوں سے کہوں گا جنت کے گیٹ کھولو وارثوں کا پیار لے کر آ جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. اچھا تو ادھر کیا ہو گیا نمازوں کے انبار ہیں پہاڑوں کے برابر. اللہ کیا بات. اللہ اکبر اللہ نہ کرو یار. ایک لفظ بھی میں نے چھیڑا تو میرے مجھ سے سمیٹنا مشکل ہو. سبحان اللہ. یقیناً میرا دل ہے جی شاہ جی سبحان اللہ. نہیں بس ختم ہو گیا. میں ویسے مائک چھوڑ چکا ہوں. رک جائیں بس اس کو لے لیں. نمازی پہاڑوں کے برابر روزے پہاڑوں کے برابر حج زکاتیں پہاڑوں کے برابر. جہنم میں پھینکو آگ لگا دو نمازوں کو. قصور کیا ہے مر گئے نمازیں پڑھ کے. نماز اپنی قبولیت کے لیے جس گھر کے درود کی محتاج تھی ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ان کے ساتھ.
کیا بات لے جاؤ انہیں آگ لگا کر جہنم میں پھینک دو. مولا قصور فرمایا علی کی محبت نہیں لایا. واہ جی واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹینشن پلیز, رک جائیں. ادھر گناہگار, بہشت کا گیٹ, پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر گناہگاروں کو جنت دے رہا ہے, فرمایا نیکیوں میں بدل دیا ہے گناہوں کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. پروردگار اس میں وجہ کیا ہے؟ اوے فرمایا مجھے یہاں پہ نا وہ یاد آ رہا ہے, اپنا کشمیر کے اندر ایک بزرگ ہیں, رومی کشمیر انہیں کہتے ہیں, میاں محمد بخش صاحب ہیں. میرا شغف تو نہیں ہے شاعری کے ساتھ, لیکن وہ جملہ ان کا یاد آ گیا, ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی. انہوں نے کہا تھا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخش جاون میں ورگے منہ کالے. اب سمجھ آئیے اس جملے کی ایک فقیر کے یہ آیتیں پڑھ کے کہ اللہ فضل تو کرتا ہے نا, اللہ تو فضل کرتا ہے نا, اللہ تو فضل کرتا ہے نا, لیکن علی کے حبداروں پر کرتا ہے. پتہ چلا یہ جو جہنم میں پھینکے نا نمازیوں کو, یہ اللہ کا عدل ہے. عدل عدل. یہ جو گناہوں کے باوجود آل محمد کے نوکروں کو جنت دے رہا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہے. کوئی کمی کوتاہی ہے تو معاف کیجئے گا. آپ آباد و شاد رہیں. آپ چلیں نا, چلیں جی, آپ اپنا شیڈول جاری کریں جی, مجھے اجازت بخش دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.